بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین و ناظرین، امید ہے آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اور ایک نہایت مجرب اور آزمودہ عمل کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ آپ حضرات ٹائٹل دیکھ کر اور سامنے لکھا ہوا دیکھ کر پہچان گئے ہوں گے کہ آج کا عمل کس چیز کے متعلق ہے۔ بہت سی مائیں اپنی اولاد کے لیے، خصوصاً اپنی بیٹیوں کو لے کر بہت زیادہ پریشان ہوں گی کہ ان کی بیٹیاں گزرتی عمر کی وجہ سے ان کے رشتے نہیں ہوتے، یا ان کی بیٹیاں رشتوں کی بندش کا شکار ہو جاتی ہیں، یا وہ لڑکیاں جو رشتوں کے بندش کا شکار ہوں یا نہ ہوں، اس عمل کے کرنے سے ایسے دڑا دڑ ان کے رشتے آئیں گے اور ایسے اچھے اور نفیس گھرانوں میں ان کے رشتے ہوں گے۔ اس عمل کی برکت سے آپ خود یہ معجزہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے۔ اور یہ عمل جو ہے، آپ نے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ اچھا، دروازے کی چوکھٹ کے بارے میں بتا دوں کہ یہ مین گیٹ کے، اپنے گھر کے مین گیٹ پہ آپ نے نہیں بیٹھنا ہے، کیونکہ مین گیٹ میں بیٹھیں گے تو لوگ پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ آپ نے اپنے گھر کے اندر ایک دروازہ ہوگا روم کا، اس کی چوکھٹ پر بیٹھ کر آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اور اس عمل کو آپ نے تب تک کرنا ہے جب تک آپ کا رشتے آنا نہ شروع ہو جائیں۔ اور اس عمل کے لیے کوئی دن قید نہیں ہے، آپ نے مسلسل اس عمل کو کرنا ہے، درمیان میں ناغہ بالکل بھی نہیں کرنا ہے۔ اور عورتیں یا لڑکیاں اس عمل کو کسی خاص مجبوری یا جو مجبوری ایام خاص ہوتے ہیں ان دنوں میں نہیں کریں گے۔ ان دنوں میں اس عمل کو روک کر پھر دوبارہ سے آپ عمل کو کنٹینیو کر سکتے ہیں۔ اور اس عمل کے لیے آپ کو 5 وقت کا نماز پڑھنا لازمی ہے۔ آپ نماز پڑھ کر اس عمل کو کریں گے تو انشاءاللہ نتیجہ بہت جلد آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوگا۔ بڑھتے ہیں عمل کی طرف، اس سے پہلے آپ حضرات سے ایک ہی گزارش ہے کہ آپ حضرات نے اپنے دل کو بڑا کر کے ویڈیو کو لائک کرنا ہے، اور ساتھ میں چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے، اور ساتھ میں جو بیل آئیکن کا بٹن ہے اس کو بھی آپ نے دبا دینا ہے، تاکہ نئے آنے والی وظیفے کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت موصول ہو۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ عمل سے پہلے آپ حضرات سے ایک گزارش ہے کہ آپ نے ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے، ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ اگر آپ ویڈیو کو غور سے نہیں دیکھیں گے، عمل کا کوئی ایسا پارٹ جو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، پھر آپ عمل کو غلط طریقے سے کریں گے تو پھر آپ کے سوال و جوابات ہوں گے، پھر آپ کے وظائف اثر بھی نہیں کریں گے، اور آپ اپنے طریقے سے کریں گے تو آپ کو وظیفے کا بالکل کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ تو آپ نے ویڈیو کو غور سے دیکھنا ہے، اور عمل کا ہر پارٹ اور ہر حصہ آپ نے غور سے دیکھنا ہے۔ تو بڑھتے ہیں عمل کی طرف۔ اور عمل کیا ہے، آپ نے کس وقت کرنا ہے؟ عمل کیا ہے، عمل کیا ہے، آپ نے کس وقت کرنا ہے، کیسے کرنا ہے؟ عمل کے لیے وقت کی کوئی شرط نہیں ہے۔ آپ نے اس عمل کو نمبر 1، کچھ باتیں ہیں آپ نے غور سے سننی ہیں۔ دن یا رات کسی بھی وقت آپ اس عمل کو کر سکتی ہیں، کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے؟ اول آخر۔ اول آخر مطلب پہلے عمل سے پہلے اور عمل کے بعد آپ نے 11 مرتبہ پہلے اور 11 مرتبہ عمل کے بعد آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ عمل سے پہلے اور عمل کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کے بعد نمبر 3 کیا ہے؟ آپ نے پارہ نمبر 30 قرآن مجید کی سورت ہے سورۃ علم نشرح کو آپ نے 25 مرتبہ، اس صورت کو آپ نے، یہ آپ کو اسکرین میں بھی شو ہو رہی ہوگی اور میں بھی آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں تھوڑی سی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک
الی آخری، اس کا مکمل صورت کو آپ نے اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کر درمیان میں اس سورۃ العلم نشرح کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 25 مرتبہ اس صورت کو آپ نے پڑھنا ہے۔ نمبر 4 کیا ہے؟ پہلے تو لڑکی خود کرے اس عمل کو، کوشش کرے کہ لڑکی خود اپنے لیے یہ عمل کرے۔ اگر کوئی انتہا درجے کی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر لڑکی کی والدہ یہ عمل اپنی بیٹی کے لیے کرے۔ نمبر 5 یہ ہے کہ آپ نے اپنے ایام خاص دنوں میں یعنی حالت حیض میں آپ نے یہ عمل نہیں کرنا ہے، کیونکہ اکثر ویڈیو میں کمنٹ کر کے سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ نے واضح نہیں کیا ہے کہ ہم نے ان دنوں میں عمل کو کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے، تو اس لیے یہاں پہ میں نے یہ واضح لکھ کر بتا دیا ہے کہ آپ نے اپنے ان دنوں میں عمل کو نہیں کرنا ہے۔ اگر عمل کرتے کرتے درمیان میں آپ کے خاص دن آ جاتے ہیں تو آپ نے رک جانا ہے، آپ نے ان دنوں میں عمل نہیں کرنا ہے۔ پھر دوبارہ جب آپ پاک ہو جائیں گے تو پھر آپ نے دوبارہ سے عمل کو کنٹینیو کرنا ہے، جاری رکھنا ہے۔ اچھا، نمبر 6 جو یہ ہے کہ آپ نے تیسرا کلمہ جو آپ کو سکرین میں بھی نظر آ رہا ہوگا، آپ نے تیسرا کلمہ ہر نماز کے بعد آپ نے لگاتار پڑھنا ہے، ناغہ نہیں کرنا ہے۔ عمل کے دنوں میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ آپ کی نماز نہ چھوٹے، کیونکہ جب آپ کی نماز چھوٹے گی تو آپ عمل کو لگاتار نہیں کر پائیں گے، آپ کے عمل کے درمیان میں ناغہ ہوگا، عمل کی وہ تاثیر نہیں رہے گی جو آپ شروع سے کرتے ہوئے آ رہی ہیں۔ اگر آپ کا عمل کے درمیان میں ناغہ ہو گیا تو پھر عمل آپ کا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ میں شارٹ فارم میں دوبارہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے کیا ہے، آپ نے دن یا رات کسی بھی وقت آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ نمبر 2 کیا ہے، اول آخر آپ نے 11 مرتبہ، اول عمل شروع کرنے سے پہلے، آخر عمل شروع کرنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا کوئی بھی چھوٹا سا درود پڑھ لیں جو آپ کے لیے آسانی ہو۔ اب نمبر 3 کیا ہے، آپ نے دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر، کمرے کی دروازے کی چوکھٹ پر بیٹھ کر آپ نے قرآن مجید کی پارہ نمبر 30 کی سورہ ہے سورۃ العلم نشرح، سورۃ العلم نشرح کو آپ نے 25 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اور نمبر 4 کیا ہے کہ لڑکی خود یہ عمل کرے۔ اگر لڑکی کے لیے انتہائی حد درجے کی مجبوری ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر لڑکی کی والدہ اپنی بیٹی کے لیے یہ عمل کرے گی۔ نمبر 5 حالت حیض یعنی خاص دنوں میں یہ عمل نہ کرے۔ اور نمبر 6 کیا ہے، تیسرے کلمے کا بھی آپ نے ورد کرتے رہنا ہے، اور یہ عمل آپ نے تب تک جاری رکھنا ہے جب تک آپ کا رشتے آنا شروع نہ ہو جائیں، جب تک آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہ ہو جائیں۔ اچھا، یہاں پہ اکثر لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے، وظائف میں وہ کمنٹ میں بھی بتاتے ہیں، اکثر کمنٹوں میں دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم وظائف تو کرتے ہیں لیکن ہمارے وظائف سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا، ہمارے وظائف سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ یہ بات آپ کان کھول کر ذہن نشین کر لیں کہ جب تک آپ جو بھی وظیفہ کریں، جس عامل کا بتایا ہوا وظیفہ کریں، جب تک آپ ان وظیفوں کے دوران نماز کو نہیں پڑھیں گے، نماز میں سستی کریں گے، تو آپ کا وظیفہ کرنا بالکل فضول ہے، کیونکہ وظیفے کا اثر ہی تب ہوتا ہے جب آپ نماز پڑھیں گے، آپ کا دل اللہ کی طرف ہوگا تو اللہ تعالیٰ آپ کی بات سنے گا۔ آپ ٹی وی دیکھیں گے، ڈرامے فلمیں دیکھیں گے، نماز میں سستی کریں گے، ادھر سے وظائف کریں گے، تو آپ کے وظائف میں وہ تاثیر نہیں رہے گی۔ جب آپ اللہ تعالیٰ کی نہیں مانیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی کیسے مانے گا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم نماز کی پابندی کریں اور وظیفوں کے دنوں میں خاص کر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں، اور اپنے وظیفوں کو خاص عاجزی اور انکساری کے ساتھ رجوع اللہ یعنی اللہ کی طرف رجوع کر کے ان وظیفوں کو کرنا ہے، اپنے معاملات کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمارے ان معاملات کو حل فرما دے۔
تو امید ہے آج کی یہ ویڈیو اور یہ عمل آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ نے صدقہ جاریہ سمجھ کر اس کو آگے شیئر کر دینا ہے تاکہ اور بھی لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں اور آپ ثواب کے مستحق بنیں۔ تو دیجئے مجھے اجازت، اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھنا اور اپنے دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھنا ہے۔ تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔